اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی حکیمانہ نظام سے یہ طے کر رکھا ہے کہ زمین پہ چلنے والی ہر مخلوق کی روزی اس کے ذمے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب کی روزی اللہ کے ذمے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی شخص دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا میں اس کے لیے رزق کا انتظام نہ کیا ہو، یا دنیا میں وسائل کم تھے، معاش کم تھا اور لوگ زیادہ آ گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے خود اپنے لیے راستہ بند کر لے، یہ اس کی حماقت اور نادانی ہے۔ ورنہ اللہ کی طرف سے ایک ضابطہ ہے کہ زمین پہ چلنے والی ہر مخلوق کی روزی اللہ کے ذمے، علی اللہ رزقھا۔ پھر اللہ نے اپنے حکیمانہ نظام سے سب کی روزیاں برابر نہیں رکھی۔ اس میں بہت ساری مصلحتیں، حکمتیں، نظام عالم کا برقرار رہنا، یہ سب چیزیں پیش نظر ہیں۔ سب ایک جیسے ہوتے تو ملازمت کون کرتا، ماتحت کون ہوتا، کام کون کرتا۔ ایسا نظام بنا دیا کہ ایک دوسرے کی ضرورت، ایک کو دوسرے کے ساتھ اس ضرورت کے طور پہ وابستہ کر دیا۔ دنیا کا نظام ہے، مصلحتیں، حکمتیں اللہ کے پیش نظر ہے، وہ حکیم ذات ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ پھر جنہیں اللہ نے خوشحال بنایا، مالدار بنایا، انہیں بھی یہ بتایا کہ یہ سارا مال تمہارا نہیں ہے۔ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں یہ سارا مال تمہارا نہیں ہے، اس میں سائل کا بھی ہے، نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے، جو ضرورت مند ہیں ان کا بھی حق ہے۔ اتنا حق تو مالدار کے حق میں ان کا ہے ہی جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے۔ یہ اگر مالدار اتنی رقم نکالتا ہے تو کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ جن کا حق ہے ان کا حق ان کو دیتا ہے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اس کا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نظام ہے کہ اس کسی کے ہاتھ میں دے دیا، لیکن یہ حق انہی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز میں فرمایا کہ اگر زکوٰۃ کی تھوڑی سی رقم بھی اس کے اپنے مال میں مل گئی، یعنی جس کا حق ہے اسے نہ دیا، مستحقین کا حق انہیں نہ دیا اور اپنے پاس رکھ لیا، فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کا دیگر مال بھی برباد ہو جائے گا۔ علماء نے، محدثین نے اس کے دونوں مطلب لکھے کہ زکوٰۃ دینے والے نے زکوٰۃ پوری نہیں نکالی، یعنی جن کا حق تھا وہ حق مار لیا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ لے رہا ہے، اس نے بھی کسی غریب کا حق مارا ہے، اس نے بھی کسی غریب کا حق مارا ہے، اس کا بھی مال برباد ہو جائے گا۔ تو فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ پھر اللہ ہر شخص کو آسمان سے تو رزق نہیں پھینکتا نا، دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ان اسباب کے راستوں سے اسے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دنیا میں کچھ لوگ اللہ کے مخزن ہوتے ہیں، جہاں اللہ اپنا خزانہ جمع کرتا رہتا ہے، مخزن، اور پھر اس کے ذریعے تقسیم کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ کا خزانہ، اس کو اللہ نے خزانہ بنا دیا، اپنا خزانہ اسے رکھ دیا اور اسے تقسیم پہ لگا دیا۔ جب تک یہ تقسیم کرنے سے نہیں اکتاتا، یہ سعادت اسے ملتی رہتی ہے، اور جب یہ اکتانے لگتا ہے اللہ یہ مخزن کسی اور کو بنا دیتا ہے تو اللہ کا، یہ تو ہے تو اللہ کا، اس کے کرم ہے کہ کسی کو یہ توفیق نصیب فرما دے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، اور تقسیم اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس کا مالی نظام جمع کرنے پر نہیں ہے، تقسیم کرنے پر ہے۔